بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یروشلم کی ساحرہ۔ یروشلم کی ساحرہ ان لوگوں کی داستان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ یہ نبطی عربوں کی عظیم تاریخ ہے جنہوں نے بیک وقت رومنوں، مصر کے حکمران گالس، یروشلم کے بادشاہ ہیروڈیس اور مشرق کے حکمران حدار بن حدار کو بدترین شکستیں دیں۔ یہ حسین و جمیل اور تاریخی لڑکی ہیرودیہ کا قصہ بھی ہے جس نے اپنے زہد شکن رقص کے انعام کے طور پر اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگا تھا۔ یہ اصحاب کہف کے اساطیری شہر رقیم کی کتھا بھی ہے۔ اس میں نبطیوں کے بادشاہ حارث کی ترکتاز بھی ہے۔ یروشلم کی ساحرہ میں قدیم سابی مذہب کی پوری تفصیل بھی ملے گی۔ یہ تاریخ کے مشہور ڈاکو براہا کی سرگزشت بھی دیے ہوئے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حادثات زندان میں رہا۔ غزیہ کی یروشلم کی ساحرہ زمانہ قبل اسلام کی وہ سرگزشت ہے جسے ایک دلچسپ کہانی کی صورت میں تاریخ کے اوراق سے قطرہ قطرہ کشید کیا گیا ہے۔ مصنف اسلم راہی MA۔ حبیب بن عثمان اور حسرون دونوں ایک روز سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد یروشلم کے نواح میں ایک عبادت خانے کے سامنے رکے۔ اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے حسرون نے اسے روک دیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے حبیب بن عثمان بھی اپنے گھوڑے کو روک چکا تھا۔ پھر حسرون نے حبیب کو مخاطب کیا، آپ جو یہ سامنے عمارت دیکھ رہے ہیں یہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہودیوں کی تنظیم مکابی کی یوں جانے پرانی عبادت گاہ ہے اور کبھی یہ ان کا مرکز بھی رہی ہے۔ اس عبادت گاہ کا جو متولی ہے وہ مکابی تحریک کا پرزور حمایتی ہے۔ نام اس کا آزور ہے۔ میرے بھائی، اسی آزور کے ہاں تم قیام کرو گے۔ ہمارے بادشاہ حارث کی بیٹی جس کا نام اریب ہے اس کی بڑی قدر کرتا ہے، اس کے حمایتیوں میں سے ہے۔ گھوڑوں کو اس عبادت گاہ کے استبل میں باندھتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو آزور سے ملاتا ہوں۔ حبیب بن عثمان حسرون کی سادہ گفتگو کو خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ حسرون نے جب گھوڑے کو پھر ہانکا تو اس نے بھی اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ عمارت کے قریب گئے تو ایک شخص بھاگا بھاگا آیا۔ شاید وہ حسرون کا جاننے والا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے حسرون گھوڑے سے اتر گیا۔ حبیب بن عثمان بھی گھوڑے سے نیچے اتر چکا تھا۔ اس شخص نے دونوں گھوڑوں کی باگیں پکڑ لی۔ اس موقع پر حسرون نے مخاطب ہو کر کہا، میرے عزیز، دونوں گھوڑوں کو استبل کی طرف لے جاؤ۔ ان کی خوراک اور ان کے کھلیرے کا انتظام کرو۔ میرے دوست، میرے ساتھی کا جو کتا ہے اسے بھی ادھر ہی لے جاؤ۔ یہ کتا بڑا قیمتی اور سدھایا ہوا ہے، اسے کچھ مت کہنا۔ اس پر حبیب بن عثمان نے گھوڑے کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ کتے کو بھی گھوڑے کے ساتھ جانے کا اشارہ دیا۔ کتا فوراً اس کے اشارے پر عمل کرتے ہوئے گھوڑے کے ساتھ ہو لیا۔ اس طرح وہ شخص دونوں گھوڑوں کو استبل کی طرف لے گیا۔ حسرون حبیب بن عثمان کا ہاتھ پکڑ کر اس عبادت گاہ میں داخل ہوا۔ دونوں جب عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو سامنے کی طرف سے ایک ڈھلی ہوئی عمر کا بزرگ صورت شخص نمودار ہوا۔ حسرون نے آگے بڑھ کر بڑی عقیدت کے ساتھ اس کے ساتھ مصافحہ کیا اور تھوڑی دیر تک اس کے کان میں گفتگو کرتا رہا، جسے سن کر اس بوڑھے کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ آگے بڑھا۔ حبیب بن عثمان کے ساتھ اس نے بڑا پرجوش مصافحہ کیا۔ پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، میرا نام آزور ہے۔ اس عبادت گاہ میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اندر آؤ، تمہاری حیثیت میرے ہاں ایک معزز مہمان کی سی ہے۔ حبیب بن عثمان اور حسرون چپ چاپ آزور کے ساتھ ہو لیے۔ وہ انہیں ایک سکونتی کمرے کی طرف لے گیا، نشستوں پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ دونوں آزور کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر حبیب بن عثمان نے آزور کو مخاطب کیا، میرے بزرگ، اس عبادت گاہ میں داخل ہونے سے پہلے حسرون نے مجھے بتایا تھا کہ جس لڑکی کو مجھے یہاں سے لے کر جانا ہے اس کو آپ کے تعاون سے نکالا جائے گا۔ مجھے تھوڑی تفصیل بتائیے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے، اور یہ بھی بتائیں کہ یروشلم کا بادشاہ ہیرودیس کس مزاج کا شخص ہے۔ جس لڑکی کو میں نے یہاں سے نکال کر لے جانا ہے، جسے یروشلم کی ساحرہ کہتے ہیں اور جس کا نام اوزال ہے، اس کے متعلق اس کے کیا احکامات ہیں، تاکہ سب کچھ سن کر میں اس کے مطابق محتاط رہوں۔ حبیب بن عثمان تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس عبادت گاہ سے باہر حسرون نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کے تعلق
کسی یہودی تحریک مکابی سے ہے، آپ مجھے اس کی بھی تفصیل بتائیے گا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ آزور کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تھوڑی دیر تک بڑی شفقت سے وہ حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں تمہیں سارے حالات تفصیل کے ساتھ سناتا ہوں۔ پہلے مکابی تحریک کے متعلق بتاؤں گا، تو سنو میرے عزیز۔ جس وقت بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو بے شمار یہودیوں کو وہ گرفتار کر کے بابل لے گیا۔ وہاں یہودیوں نے بدترین زندگی بسر کی، یہاں تک کہ ان کی رہائی کا وقت آیا۔ رہا ہونے والے پہلے گروہ کو لے کر اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام فلسطین پہنچے۔ عزیر نے دین موسوی کی بقا کا بہت بڑا کام انجام دیا۔ انہوں نے یہودی قوم کے تمام اہل خیر کو ہر طرف سے جمع کر کے ایک مضبوط نظام قائم کیا، توریت کو از سر نو مرتب کیا، یہودیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا، قوانین شریعت کو نافذ کر کے ان اجتماعی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا جو بنی اسرائیل کے اندر غیر قوموں کے اثر سے گھس آئی تھیں۔ ان تمام مشرک عورتوں کو طلاق دلوائی جن سے یہودیوں نے بیاہ کر رکھا تھا، اور بنی اسرائیل سے از سر نو خدا کی بندگی اور اس کے آئین کی پیروی کا عہد پی لیا۔ اس زمانے میں یہودی سلطنت نے خوب طاقت پکڑی، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے پیروکار بن کر زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن یہودیوں کی بدقسمتی کہ ایرانی سلطنت کے زوال اور سکندر کی فتوحات اور پھر یونانیوں کے عروج سے یہودیوں کو کچھ مدت کے لیے ایک سخت دھچکا لگا۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کی سلطنت جن تین سلطنتوں میں تقسیم ہوئی تو ان میں سے شام کا علاقہ سلیوکی سلطنت کے حصے میں آیا، جس کا پایہ تخت انطاکیہ تھا۔ اس کا فرما روا یونانی فاتح جو مذہباً مشرک اور اخلاقاً حد سے گرا ہوا تھا، یہودی مذہب اور تہذیب کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس سے ڈرتے ہوئے یہودیوں نے سیاسی اور معاشی دباؤ سے یونانی تہذیب کو فروغ دینا شروع کر دیا، اور یہودیوں میں سے ایک اچھا خاصا عنصر یونانیوں کا اعلی کار بن گیا۔ اس خارجی مداخلت نے یہودی قوم میں تفرقہ ڈال دیا۔ ایک گروہ نے یونانی زبان، یونانی لباس، یونانی طرز معاشرت اور یونانی کھیلوں کو اپنا لیا، اور دوسرا گروہ اپنی تہذیب پر سختی سے کاربند رہا۔ یہاں تک کہ یہودیوں کے لیے ایک اور بدبختی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب یونانیوں کا شہنشاہ اینٹیوکس چہارم تخت نشین ہوا تو پوری جابرانہ طاقت سے کام لیتے ہوئے یہودی مذہب اور تہذیب کی بیخکنی کرنا شروع کر دی۔ اس نے بیت المقدس کے ہیکل میں زبردستی بت رکھوائے اور یہودیوں کو مجبور کیا کہ وہ ان بتوں کو سجدہ کریں۔ اس نے قربان گاہ پر قربانی بند کروائی۔ اس نے یہودیوں کو مشرکانہ قربان گاہوں پر قربانیاں کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ان سب لوگوں کے لیے سزائے موت تجویز کی جو اپنے گھروں میں توریت کا نسخہ رکھیں یا اس کے احکامات پر عمل کریں یا اپنے بچوں کو کے ختنے کرائیں۔ لیکن یہودی اس جبر سے مغلوب نہ ہوئے اور ان کے اندر ایک زبردست مزاحمتی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہی تحریک تاریخ میں مکابی تحریک یا بغاوت کے نام سے مشہور ہے۔ اگرچہ اس کشمکش میں یونانیت پسند یہودیوں کی ساری ہمدردیاں یونانیوں کے ساتھ تھیں اور انہوں نے عملاً مکابی بغاوت کو کچلنے میں انطاکیہ کے ظالموں کا پورا ساتھ دیا، لیکن عام یہودیوں میں حضرت عزیر کی پھونکی ہوئی دینداری کا اتنا اثر تھا کہ وہ سب مکابیوں کے ساتھ ہو گئے، اور آخر کار انہوں نے یونانیوں کو نکال باہر کیا اور ایک آزاد دینی ریاست قائم کر لی۔ مکابی ایک خدا کی بندگی اور عبادت کرنے والے تھے اور اس کے نبیوں کے ماننے والے تھے۔ وہ تحریک ایسی کامیاب ہوئی کہ جنوبی فلسطین سے لے کر جھیل تبریہ سے بھی آگے اور دریائے اردن کے اس پار تک سارے علاقے پر مکابی تحریک کی حکومت قائم ہو گئی۔ بلکہ اسی مکابی تحریک کے دور میں فلسطینیوں نے اس بہت بڑے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی فتح نہ ہوا تھا۔ یہ مکابی تحریک کے عروج کا زمانہ تھا، پر ہائے بدقسمتی، مکابیوں کی تحریک جس اخلاقی و دینی روح کے ساتھ اٹھی تھی، اس روح کو زیادہ دیر تک مکابی قائم نہ رکھ سکے۔ بتدریج وہ روح فنا ہو گئی اور اس کی جگہ خالص دنیا پرستی اور بے راہ روی نے لے لی۔ آخرکار ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور انہوں نے خود رومن فاتح پومپے کو فلسطین آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ پومپے فلسطین کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہودیوں کی آزادی کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن رومن فاتحین کی یہ پالیسی تھی کہ وہ مفتوح علاقوں میں براہ راست اپنی نظم و نسق قائم کرنے کی بجائے مقامی حکمرانوں کے ذریعے بالواسطہ اپنا کام نکلوانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے فلسطین میں بھی یہ پالیسی اپنائی
مکابیوں کی تحریک کے خاتمے پر ایک یہودی جو ان کا اپنا آدمی تھا اور جس کا نام ہیروڈیس تھا، اسے فلسطین کی سلطنت کا حکمران بنا دیا۔ اس طرح مکابی تحریک کا خاتمہ ہوا۔ لیکن اب بھی فلسطین کے اندر ایسے لوگ ہیں جو مکابی تحریک کے ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسولوں کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہیں۔ میں بھی ایک مکابی ہی ہوں۔ میرے محترم مہمان، یہ تو مکابی تحریک کی تاریخ ہوئی۔ اب تم نے کہا تھا کہ یروشلم کا بادشاہ ہیروڈیس کس مزاج کا انسان ہے اور اسے یروشلم کی ساحرہ اور زال کے متعلق کیا احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ اس سلسلے میں تمہیں شاید کسی نے غلط بتایا ہے کہ ہیروڈیس پورے فلسطین کا حکمران ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کی تفصیل میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ان الفاظ کو تم یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ ہیروڈیس بظاہر فلسطین کا رہنما ہے، لیکن بباطن ایسا نہیں ہے۔ ہیروڈیس نے ایک طرف مذہبی پیشواؤں کی سرپرستی کر کے یہودیوں کو خوش رکھا اور دوسری طرف رومی تہذیب کو فروغ دے کر رومی وفاداری کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کر کے رومن حکمران کیسر کی بھی خوشنودی حاصل کی۔ اس زمانے میں یہودیوں کی اخلاقی و دینی حالت گرتے گرتے زوال کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ مکابی تحریک کے بعد ہیرود نام کے ایک یہودی کو فلسطین کا حکمران بنایا گیا۔ یہ یہودی ہیرود اعظم کے نام سے مشہور ہوا۔ ہیرود اعظم نے ایک طرف مذہبی پیشواؤں کی سرپرستی کر کے یہودیوں کو خوش رکھا اور دوسری طرف رومی تہذیب کو فروغ دے کر رومی وفاداری کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کر کے رومن حکمران کیسر کی بھی خوشنودی حاصل کی۔ اس زمانے میں یہودیوں کی اخلاقی و دینی حالت گرتے گرتے زوال کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ اس ہیرود اعظم کے بعد اس کی ریاست 3 حصوں میں بٹ گئی، یعنی اس کی سلطنت اس کے 3 بیٹوں میں بٹ گئی۔ اس کے بڑے بیٹے کا نام ارخلاؤس تھا۔ یہ سامریہ، یہودیہ اور شمالی ادوبیہ کا فرما روا ہوا، مگر جلد ہی کیسر اوگسٹس سے اس سے نالاں ہو گیا اور اس کو معزول کر کے یہاں اس نے پلاٹس نام کا اپنا ایک گورنر مقرر کر دیا۔ ہیرود اعظم کے دوسرے بیٹے کا نام ہیرودیس اینٹیپاس تھا۔ فلسطین کے شمالی علاقے گلیل اور شرق اردن کا حکمران ہوا، اور یہی وہ شخص ہے جسے ظاہری طور پر آج کل یروشلم کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاتا ہوں۔ ہیرود کا تیسرا بیٹا فلپس تھا۔ اس کی حکومت کوہ ہرمون سے دریائے ہرموک تک کا علاقہ ہوا، اور یہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی بڑھ کر رومن اور یونان تہذیب میں غرق تھا۔ اس کے علاقے میں کسی کلمہ خیر کے کہنے کی اتنی بھی گنجائش نہ تھی جتنی فلسطین کے دوسرے علاقوں میں تھی۔ اب جب حالات آگے بڑھتے ہیں تو فلپس مر گیا۔ جس علاقے پر فلپس کی حکومت تھی، یہ بھی ہیرودیس اینٹیپاس کے پاس آ گیا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رومن براہ راست کسی علاقے کو زیر تسلط نہیں بناتے، بلکہ وہ مقامی لوگوں میں سے کسی کو حکمران بنا کر اپنا کام نکالتے ہیں۔ جب ہیرود اعظم کا بڑا بیٹا ارخلاؤس بھی علیحدہ کر دیا گیا، اس کا تیسرا بیٹا مر گیا، تو باقی صرف ہیرودیس اینٹیپاس ہی رہتا تھا۔ یہ شمالی فلسطین کے علاوہ مشرق اردن کا بھی حکمران تھا۔ بعد میں فلپس کا علاقہ بھی اسے ملا۔ اب جس علاقے کا حکمران ارخلاؤس تھا، اس میں سامریہ، یہودیہ، شمالی ادومیہ آتا ہے۔ بظاہر یہی تاثر دیا گیا ہے کہ اس سارے علاقے کا حکمران بھی ہیرودیس اینٹیپاس ہے، لیکن اصل اختیارات رومن گورنر کے ہاتھ میں ہیں جس کا نام پلاٹس ہے۔ اس بات کو تم یوں کہہ سکتے ہو کہ ظاہری تاثر یہی دیا گیا ہے کہ ہیرود اعظم کا بیٹا ہیرودیس اینٹیپاس اس کی ساری سلطنت کا مالک اور حکمران ہے، اس لیے باہر کے لوگ اسے یروشلم کا بادشاہ خیال کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہیرودیس اینٹیپاس شمالی فلسطین اور شرق اردن کے علاوہ فلپس کے علاقوں کا مالک ہے، تاہم وہ اکثر و بیشتر رومنوں کے کہنے پر یروشلم آتا ہے اور یہاں اپنے باپ ہیرود اعظم کے قصر میں قیام کرتا ہے۔ رومن ایسا اس لیے کراتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہی تاثر ملتا رہے کہ فلسطین کا اصل حکمران ہیرودیس اینٹیپاس ہے، یہ کہ پلاٹس صرف اس کا ماتحت ہے اور نظم و نسق چلانے میں اس کی مدد کر رہا ہے، لیکن اندرون خانہ ایسا نہیں۔ بہرحال ہیرودیس اینٹیپاس اپنے اہل خانہ کے ساتھ اکثر و بیشتر یروشلم آتا رہتا ہے اور یہاں اپنے باپ کے قصر میں قیام کرتا ہے۔ ان دنوں بھی ہیرودیس اینٹیپاس یہاں آیا ہوا ہے۔ اپنی بیوی جو تمہارے بادشاہ حارس کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ اس نے قیام کر رکھا ہے۔ اس کی پہلی بیوی مر چکی ہے، اس سے ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہیرودا گرپا ہے، یہ جوان ہو چکا ہے، اور رومنوں نے اس ہیرودا گرپا کو سارے فلسطین کا ولی عہد بنا رکھا ہے۔ یوں رومنوں نے ایک طرح سے یہودیوں کو یہ تاثر دے رکھا ہے کہ ہیرودا اینٹیپاس کے بعد اس کا بیٹا ہیرودیس
اگرپا ہی سارے فلسطین کا حکمران ہوگا۔ اگرپا کے دور حکومت میں ایک بار پھر یہودیوں نے کھل کر رومنوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ اگرپا اس بغاوت کو ختم کرنے میں ناکام رہا اور اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے اس نے رومنوں سے مدد مانگی۔ آخر رومن شہنشاہ نے اپنے ایک جرنیل جس کا نام تیتس تھا روانہ کیا۔ تیتس نے یروشلم کو فتح کر لیا۔ اس موقع پر ایسا قتل عام ہوا کہ 1,35,000 آدمی مارے گئے، 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنا لیے گئے، ہزاروں آدمی پکڑ پکڑ کر مصری کارخانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے، ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ تھیٹروں میں ان کو جنگی جانوروں سے پھڑوانے اور شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بننے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ تمام دراز قد حسین لڑکیاں فاتحین کے لیے چن لی گئیں اور یروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر کے پیوند خاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد فلسطین سے یہودی اقتدار ایسا مٹا کہ 2000 برس تک اس کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملا اور یروشلم کا ہیکل مقدس پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکا۔ بعد میں جا کر کیسر حادریان نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، مگر اس کا نام یروشلم سے تبدیل کر کے ایلیا رکھ دیا اور اس میں مدت دراز تک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ دی گئی۔ بوڑھا یہودی آزور تھوڑی دیر تک بڑے دکھ بھرے انداز میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے اجنبی عزیز، مکابیوں کے دور میں یہودیوں کی طاقت اور قوت اپنے عروج پر تھی۔ رومنوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو یہ جرأت اور جسارت نہ ہوتی تھی کہ میلی آنکھ سے یہودیوں کی طرف دیکھیں، لیکن آج یہودی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بظاہر ہیرودیس اینٹیپاس فلسطین کی مملکت کا شہنشاہ اعظم ہے، لیکن اس کے اختیارات سارے علاقوں پر نہیں بلکہ ایک محدود علاقے تک خیال کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاقے کے ارد گرد بھی رومن اپنی طاقت اور قوت میں دن بدن اضافہ کرتے ہوئے یہودیوں کے لیے زندگی مشکل اور اجیرن کرتے جا رہے ہیں۔ ان دنوں صرف نبطیوں کی حکومت ایک ایسی حکومت ہے جو رومنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتی ہے۔ میرے عزیز، میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کس طرح رومن یہودی مملکت کے ارد گرد شکنجہ کستے جا رہے ہیں۔ مصر میں کچھ عرصہ پہلے کلیوپیٹرا کی حکومت تھی اور اس کے تعلقات ہمارے سابق حکمران سے بڑے اعلیٰ اور حلیفانہ تھے۔ آج کل کلیوپیٹرا کی موت کے بعد ایک شخص گالس رومنوں کی طرف سے مصر کا حاکم ہے۔ اس کا ایک پرانا ساتھی اور دوست جس کا نام اسٹرابو ہے، وہ مصر کی افواج کا سالار اعلیٰ ہے۔ یہ دونوں نہایت سنگدل اور انتہا درجے کے جنگجو انسان ہیں اور یہ رومنوں کے لیے ان کی سلطنت وسیع کرنے میں مصروف ہیں۔ جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے تو ساحل سمندر کے ساتھ وہ علاقہ جسے ادومیہ، یہودیہ اور سامریہ کہتے ہیں، یہ بھی رومنوں کے قبضے میں ہے۔ اس پر رومنوں کا ایک جرنیل پلاطت حکمران ہے۔ اس حصے میں فلسطین کے بڑے بڑے شہر آتے ہیں جیسے ہریہو، جیروں، اسکلان، یروشلم، سامریہ، کیساریہ، بیت لحم، یافا اور کچھ دیگر شہر۔ پلاس کی اس سلطنت کے دائیں جانب دریائے اردن کے اس پار یہودی حکمران ہیرودیس اینٹیپاس کی ریاست ہے۔ اس کا مرکزی شہر اردن ہے۔ اس کی سلطنت شمال میں رومنوں کے اس صوبے تک پھیلی ہوئی ہے جس کے بڑے شہر سیدا، سور اور انطاکیہ ہیں۔ ہیرودیس اینٹیپاس کے پاس جو علاقہ ہے اس میں کوئی بڑا شہر نہیں، تاہم اس میں کچھ مشہور شہر ہیں جیسے گلیل، ناصرہ اور کفر نہوم وغیرہ۔ ہیرودیس اینٹیپاس کی سلطنت کے مشرق اور شمال میں پھر رومنوں کی ایک چھوٹی سی ریاست ہے۔ اس کا حاکم ایک رومن جنرل ڈیکاپولس ہے۔ اب فلسطین کے ارد گرد رومنوں کی 3 سلطنتیں ہیں، ایک پلاطس کی، ایک ڈیکاپولس کی اور ایک شمال میں جس کا مرکزی شہر انطاکیہ ہے۔ رومنوں کے شمال میں جو سب سے بڑی قوت خیال کی جاتی ہے وہ شامی حکمران ہے جس کا نام حداد بن حدار ہے اور اس کا پایہ تخت دمشق ہے۔ شام کے اس بادشاہ حداد بن حدار کے تعلقات ہیرودیس اینٹیپاس کے ساتھ اچھے ہیں، ساتھ ہی اس نے پلاطس اور ڈیکاپولس کے ساتھ بھی بہترین تعلقات استوار کر رکھے ہیں۔ ہیرودیس اینٹیپاس کے تعلقات تمہارے نبطی بادشاہ حارس کے ساتھ بھی اچھے ہیں، اس لیے کہ ہیرودیس اینٹیپاس حارس کا داماد ہے، لیکن شام کے حکمران حداد بن حدار کو تمہارے بادشاہ اچھا خیال نہیں کرتا، اس لیے کہ ان علاقوں میں ایک بہت بڑا ڈاکو ہے، نام جس کا براہا ہے۔ اس نے اپنے لشکر تیار کر رکھے ہیں۔ اسے شام کے بادشاہ حداد بن حدار کی پشت پناہی حاصل ہے اور وہ اس کوہ کے کوہستانی سلسلوں کو مرکز بنائے ہوئے ہے۔ وہاں سے نکل کر وہ مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے اور اس لوٹ مار کا ایک حصہ شام کے بادشاہ حداد بن حدار کو بھی دیتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بوڑھا آزور خاموش ہو گیا۔
تھوڑی دیر کے بعد خاموشی رہی۔ وہ گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اس کے بعد دوبارہ حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بری آنکھیں بہت کچھ دیکھ رہی ہیں۔ اگر یہودیوں کی یہی حالت رہی تو ان کے مقدر میں در بدر کی ٹھوکروں کے علاوہ کچھ نہ رہے گا۔ یہودیوں کو فلسطین میں مکمل طور پر زیر کرنے کے بعد رومن یقیناً نبطیوں کا رخ کریں گے۔ نبطی اس وقت اپنے پورے عروج پر ہیں اور ان کا بادشاہ حارث ایک بہترین اور تربیت یافتہ لشکر رکھتا ہے، جس کی بنا پر رومن اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ لیکن میری بوڑھی آنکھوں نے بڑے کربناک مناظر دیکھ رکھے ہیں۔ اگر نبطیوں نے ذرا سی بھی غفلت سے کام لیا، اپنی عسکری قوت کی طرف دھیان نہ دیا، اپنے لشکر کی تربیت سے غفلت برتی، تو رومن ان پر حملہ ہونے سے ہچکچائیں گے نہیں۔ ارض مقدس میں وہ یہودیوں کو تو پہلے ہی زیر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد نبطیوں کے علاوہ کوئی قوت ان کے سامنے نہ رہے گی۔ اگر نبطی ان کے سامنے چھاتی تانے رکھتے تو ارض شام کا وہ حصہ بھی بچا رہے گا جس پر حداد بن حدار حکومت کرتا ہے۔ اگر نبطیوں کو جھکا لیا جاتا ہے تو پھر دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار کی بھی کوئی حیثیت نہ ہوگی، اس لیے کہ اس کے اطراف میں تو پہلے ہی رومنوں کی ریاستیں قائم ہو چکی ہیں۔ نبطیوں کے زیر ہونے کے بعد رومن ارض شام پر اس طرح جھپٹیں گے جس طرح بھوکی گدھیں مردار پر امٹتی ہیں۔ بوڑھا یہودی آزور جب خاموش ہوا تو اس کمرے میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اب حبیب بن عثمان نے اسے مخاطب کیا، بزرگ آزور، جو باتیں آپ نے کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں، ان میں حقیقت اور سچائی ہے، لیکن ایسی باتیں سوچنا میرا اور آپ کا کام نہیں، بلکہ یہودیوں اور نبطیوں کے سربراہوں اور حکمرانوں کا ہے۔ اب میں اس مہم کے متعلق گفتگو کرنا چاہوں گا جس کے لیے میں اس طرف آیا ہوں۔ اس مہم کو میں جلد از جلد نپٹا لینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں ان دشمنوں سے انتقام لوں گا جنہوں نے میرے باپ کو قتل کیا ہے اور میری ماں کو اندھا کر دیا ہے۔ لہٰذا مجھے بتائیں کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ آزور کے چہرے پر خوشگوار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، اب ہمیں اسی موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے جس کے لیے تم نے یروشلم تک کا سفر کیا ہے۔ بیٹے، بات یوں ہے کہ خوبصورت لڑکی اوزال جسے تم نے یہاں سے نکال کر لے جانا ہے، اسے تمہارے بادشاہ حارث کی بیٹی اور یہودیوں کے بادشاہ ہیرودیس کی بیوی نے اپنے ہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ حارث کی بیٹی اور ہیرودیس کی بیوی اریب یہ دن بڑی تکلیف اور بڑی اذیت میں کاٹتی ہے کہ ہیرودیس یعنی اس کا شوہر کسی بھی وقت یروشلم سے اردن کی طرف کوچ کر سکتا ہے، اس لیے کہ یروشلم میں تو اس کا قیام عارضی ہے۔ اریب اس لیے پریشان تھی کہ اگر اسے جلد اردن کی طرف جانا پڑ گیا تو وہ اوزال کو کیسے اپنے ساتھ لے جا سکے گی۔ بہرحال خداوند مہربان کا شکر ہے کہ تم وقت پر آن پہنچے ہو۔ اب جو سب سے پہلا کام کیا جائے گا وہ یہ کہ ابھی تھوڑی دیر تک حسرون ملکہ اریب کی طرف جائے گا۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ حسرون ملکہ کے خاندانی خدام میں سے ہے۔ جس وقت ملکہ اریب کی شادی ہیرودیس سے ہوئی تھی تو یہ حسرون تمہارے شہر پیٹرا سے اس کے ساتھ آیا تھا۔ حسرون اریب کو جا کر تمہاری آمد سے آگاہ کرے گا۔ اس کے بعد اوزال کو یہاں سے نکالنے کی ابتدا کی جائے گی، اور کیسے نکالا جائے گا اس کی تفصیل میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اگر اس میں تم کوئی تبدیلی کرنا چاہو تو وہ تمہاری مرضی اور خوشی ہوگی۔ ملکہ اریب کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ شام کے وقت ہر روز گھوڑ دوڑ کے لیے نکلتی ہے۔ یہی طریقہ اس کا اپنی ریاست اردن میں بھی ہے، اور یہی طریقہ اس نے یہاں یروشلم میں بھی اپنا رکھا ہے۔ جب وہ سورج غروب ہونے کے قریب گھوڑ دوڑ کے لیے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے محافظ دستے کے طور پر مسلح لڑکیوں کا ایک دستہ بھی ہوتا ہے۔ یہ لڑکیاں جب شہر سے نکلتی ہیں تو اپنے چہروں کو نقاب سے ڈھانپے رکھتی ہیں۔ اب اوزال کو یروشلم شہر سے نکالنے کا طریقہ یہ ہوگا، ابھی حسرون جا کر ملکہ کو تمہاری آمد کی اطلاع دے گا۔ ملکہ شام کو اپنی محافظ دستے کے ساتھ شہر سے نکلے گی۔ ان لڑکیوں میں اوزال بھی ہوگی، اس نے بھی ان لڑکیوں جیسا لباس زیبتن کر رکھا ہوگا جو ملکہ اریب کی محافظ سمجھی جاتی ہیں۔ ملکہ ہر روز گھوڑ دوڑ کے لیے اسی عبادت گاہ کی طرف آتی ہے جس میں اس وقت تم بیٹھے ہوئے ہو۔ آج شام کو جب ملکہ یہاں آئے گی تو وہ کسی طرح اوزال کو عبادت گاہ کے اندر بھیج دے گی۔ خود دوسری لڑکیوں کے ساتھ صدر دروازے کی طرف سے آئے گی۔ اس کی محافظ لڑکیاں باہر ہی کھڑی رہیں گی۔ خود وہ اندر آئے گی، تمہارے ساتھ تفصیل سے گفتگو کرے گی۔ اس کے بعد جیسا تم چاہو گے ویسے ہی اوزال کو لے کر رات کی گہری تاریکی میں تم یہاں سے کوچ کر جانا۔ اوزال کو لے کر تم کس رستے سے نبطیوں کے مرکزی شہر رکیم یعنی پیٹرا کی طرف جاؤ گے، یہ سارا معاملہ اب ملکہ اریب کی موجودگی میں طے کیا جائے گا۔ ہاں، اس موقع پر میں تم سے یہ کہنا ضرور پسند کروں گا کہ پیٹرا میں لے جا کر اوزال کا خیال رکھنا۔ وہ بڑی اچھی بچی ہے، ابھی نوعمر ہے۔ زمانے کا اتار چڑھاؤ، زمانے کی گرمی سردی اس نے ابھی تک نہیں دیکھ رکھی،
اس لیے اس کی خوبصورتی، اس کے حسن، اس کی جسمانی ساخت کی کشش، اس کی پرکشش آواز، اس کے گانے کے انداز کی وجہ سے لوگ اسے بہلا پھسلا بھی سکتے ہیں۔ میں عذور تم سے گزارش کرتا ہوں کہ جب اوزال باسلامت رقیم پہنچ جائے تو وہاں نہ صرف اس کی جان کے محافظ بن کر رہنا بلکہ اس کی عزت و آبرو کے بھی نگہبان بن کر رہنا۔ میں تم پر یہ بھی واضح کر دوں کہ اوزال جہاں انتہا کی حد تک خوبصورت ہے وہاں وہم کی طرح عمدہ سیرت بھی رکھتی ہے۔ وہ نہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے اور نہ بت پرست ہے، اس کا تعلق سابی مذہب سے ہے۔ عذور ابھی تک یہی کہنے پایا تھا کہ اس وقت نہایت خوبصورت لڑکی اس کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی عذور اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ حسرون بھی کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے حبیب بن عثمان بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس موقع پر عذور نے حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، حبیب میرے بیٹے، یہ کوئی اجنبی نہیں، میری بیٹی ہے، اس کا نام سدانہ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اس عبادت گاہ کے لیے وقف کر رکھا ہے، ساری زندگی شادی نہ کرنے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ پھر عذور نے اپنی بیٹی سدانہ کو مخاطب کیا، سدانہ میری بیٹی، یہاں نشست پر بیٹھ جاؤ۔ حسرون کو تم جانتی ہو، یہ جو نوجوان ہے اس کا نام حبیب بن عثمان ہے، یہ حسرون کے ساتھ رقیم شہر سے آیا ہے اور اوزال کو یہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ ان الفاظ پر سدانہ چونکی۔ تھوڑی دیر تک بڑے توصیفی انداز میں وہ حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے براہ راست حبیب کو مخاطب کیا، میرے عزیز بھائی، اگر تم اوزال کو یروشلم سے رقیم پہنچا دو تو ہم سمجھیں گے کہ یہ تمہارا اوزال پر ہی نہیں ہم پر بھی بڑا احسان ہوگا، اس لیے کہ اوزال کو میرے باپ نے اپنی بیٹی اور میں اسے اپنی بہن خیال کرتی ہوں۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس سے یہاں سے نکلنا اور بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد سدانہ کی خواہش پر حسرون نے حبیب بن عثمان کے سارے حالات تفصیل کے ساتھ سنا ڈالے۔ یہ سارے حالات سن کر سدانہ تھوڑی دیر کے لیے فکر مند اور غمگین سی ہو گئی۔ پھر اس نے بڑے خوشکن انداز میں حبیب بن عثمان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر عذور پھر بول پڑا، سدانہ میری بیٹی، تیری آمد سے پہلے میں حبیب بن عثمان کو یہاں کے حالات بتا رہا تھا، میں اسی سے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پھر سب سے پہلے حسرون میرے بیٹے تم جاؤ اور عریب کو اطلاع کرو کہ جس نوجوان نے اوزال کو یہاں سے نکال کر لے جانا ہے وہ میری عبادت گاہ میں پہنچ چکا ہے۔ ان الفاظ پر حسرون اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، پھر وہ باہر نکل گیا۔ حسرون کے جانے کے بعد عذور نے پھر حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، حبیب بن عثمان میرے بیٹے، جو سلسلہ کلام میں نے تمہارے ساتھ شروع کیا تھا اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اوزال کے اس وقت یروشلم میں دو بدترین دشمن ہیں، ایک ہیرودیس جو یہودیوں کا بادشاہ ہے، دوسری اس کی بھتیجی جس کا نام ہیرودیہ ہے۔ ہیرودیس شام کے بادشاہ حدار بن حدار کے ساتھ اپنے تعلقات مزید بہتر بنانا چاہتا ہے۔ یہ تم جانتے ہی ہو کہ حدار بن حدار اوزال کو پسند کر چکا ہے اور اسے اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتا ہے، لیکن اوزال اسے ناپسند کر چکی ہے۔ اب ہیرودیس ہر حال میں اوزال کو گرفتار کر کے دمشق کی طرف روانہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یروشلم شہر کے اندر ہی نہیں بلکہ اطراف میں بھی اپنے مسلح دستے پھیلائے ہوئے ہیں۔ اسے یقین ہے کہ اوزال ابھی تک یروشلم شہر کے اندر ہے۔ اس نے حکم جاری کر رکھا ہے کہ کسی بھی صورت اوزال یروشلم سے بھاگنے نہ پائے، اس لیے کہ ہر حال ہر صورت میں وہ اسے پکڑ کر دمشق کی طرف روانہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ دمشق کے بادشاہ حدار بن حدار کے حرم میں داخل ہو۔ اس طرح اس کے اور حدار بن حداد کے تعلقات پہلے سے بہتر اور دوستانہ ہو جائیں گے۔ اوزال کی دوسری سب سے بڑی دشمن ہیرودیس کی بھتیجی ہیرودیہ ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت لڑکی ہے اور رقص میں بڑی مہارت رکھتی ہے۔ جس روز ہیرودیس کی دعوت پر شام کا بادشاہ حداد بن حدار یہاں آیا تھا تو اس کے سامنے ہیرودیہ ہی نہیں اوزال نے بھی رقص کیا تھا۔ رقص اور گانے دونوں میں اوزال نے ہیرودیہ کو مات کر دی تھی۔ اسی بنا پر اپنے لیے حدار بن حدار نے اوزال کا چناؤ کیا۔ اب ہیرودیہ کو یہ غصہ اور رکابت ہے کہ شام کے بادشاہ نے حسن رقص اور گانے میں اوزال کو اس پر فوقیت کیوں دی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اوزال کو لوگ یروشلم کی ساحرہ کہتے ہیں، ایسا اس کے حسن، اس کی کشش کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور ہیرودیہ یہ بھی خار کھاتی ہے کہ لوگ اوزال کو اس سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش سمجھتے ہیں۔ لیکن ہیرودیہ نے یروشلم کے شہر کے اندر اپنے بھی کچھ مخبر اور طلایہ گر پھیلا رکھے ہیں اور انہیں حکم دے رکھا ہے کہ ہر حال میں وہ اوزال کو تلاش کریں۔ ہیرودیہ اوزال کو تلاش کر کے اسے قتل کر کے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ بس آج کل یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ حبیب بن عثمان میرے بیٹے، میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ یہ ہیرودیس کے بڑے بھائی فلپس کی بیٹی ہے جو مر چکا ہے، اور اس کی سلطنت پر بھی ہیرودیس کا قبضہ ہو چکا ہے۔
ہیرودیا اور اس کی ماں نے ہیرودیس کے پاس ہی قیام کر رکھا ہے۔ ہیرودیا گو ہیرودیس کی بھتیجی ہے، لیکن اس کے حسن، اس کی جسمانی کشش کو پسند کرتے ہوئے وہ اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ یروشلم بھی نہیں، اردن میں بھی یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ ہیرودیس اپنی بھتیجی ہیرودیا کو اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ ہیرودیا کی ماں بھی اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اس کے مرحوم شوہر کا بھائی اس کی بیٹی کو اپنے حرم میں داخل کر لے۔ اس طرح حکومت کی باغ دوڑ ایک طرح سے ہیرودیا اور اس کی ماں کے پاس آ جائے گی۔ کہنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہیرودیس اپنی بھتیجی ہیرودیا کو دیوانگی کی حد تک پسند کرتا ہے۔ ہیرودیس اور اس کی بھتیجی ہیرودیا کے عشق اور ان دونوں کی محبت کے چرچے عام ہوئے اور یہ خبریں پھیلنے لگیں کہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس رشتے کے خلاف جس ہستی نے سب سے پہلے آواز بلند کی وہ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ جب دونوں کی شادی کے چرچے عام ہوئے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مشرق اردن کے گلی کوچوں میں یہ اعلان کرانا شروع کر دیا کہ یہ نکاح توریت اور شریعت کی روح سے ناجائز ہے اور توریت کے احکامات کی صریحاً مخالفت ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلانیہ ہیرودیس اور ہیرودیا کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایک روز اچانک رات کے وقت ہیرودیس کے کہنے پر مسلح جوانوں نے اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور مشرق اردن میں زندان کے اندر ڈال دیا۔ آج کل وہ زندان ہی میں ہیں۔ ہیرودیس چاہتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام زندان ہی میں رہیں، لوگوں تک ان کی آواز نہ پہنچے، اور جتنا عرصہ وہ زندان میں رہیں اس دوران وہ اپنی بھتیجی ہیرودیا سے شادی کر لے۔ میرا دل کہتا ہے کہ یروشلم سے واپس جا کر ہیرودیس کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے گا اور اپنی بھتیجی جس کے حسن، جس کی خوبصورتی سے وہ بے حد متاثر ہے، اس سے ضرور شادی کرے گا۔ آزور یہاں تک کہنے کے بعد گردن جھکا کر سوچتا رہا اور افسردہ اور ویران ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حبیب بن عثمان کو اس کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، ابن عثمان، یہودیوں کی بدقسمتی کہ انہوں نے اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کی کسی بات پر دھیان نہ دیا اور انجام کار ہیرودیس نے انہیں زندان میں ڈال دیا۔ اب اللہ کے دوسرے نبی ابن مریم علیہ السلام نے بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کا کام شروع کیا ہے، لیکن ہائے حیف اس یہودی قوم کی بدقسمتی کہ یہ اللہ کے دوسرے نبی ابن مریم کو بھی جھٹلانے میں مصروف ہو گئے ہیں اور ان کی دشمنی اور عداوت پر کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ بزرگ آزور، کیا آپ کے لیے ایسا ممکن نہیں کہ آپ مجھے ان پیغمبروں کے حالات تفصیل کے ساتھ سنائیں تاکہ میں ان کے متعلق جانوں؟ اس وقت میں ہنگامی صورتحال میں اس طرف آیا ہوں، پھر کبھی میرے خداوند نے موقع دیا تو میں ان بزرگ ہستیوں کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے فیضیاب ہوں گا۔ آزور کے خاموش ہونے پر بڑی ارادت مندی اور عقیدت میں حبیب بن عثمان نے کہا تھا۔ آزور سنبھل کر بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا، میں تمہیں ان دونوں کے حالات سناتا ہوں، سنو۔ اللہ تعالیٰ نے ان بڑھاپے اور نا امیدی کی حالت میں اپنے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام نام کا ایک پاکیزہ فرزند عطا فرمایا، اور کم عمری میں یحییٰ علیہ السلام کو عقل و حکمت، دانش مندی اور وحی اور نبوت سے سرفراز کیا۔ یحییٰ علیہ السلام عبادت کے اس قدر شائق ہیں کہ تہجد کی کثرت سے بہت دبلے ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے علم و فرمان سے توریت کے مشکل مقامات کو بڑی آسانی سے حل کر دیتے ہیں۔ انہیں اس کے احکامات کے تمام پہلوؤں پر عبور ہے، لہذا سب کے اتفاق رائے سے آپ توریت کے احکام کا اجرا کرنے، فتویٰ دینے اور مقدموں کے فیصلے کرنے پر مامور کر دیے گئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد آزور تھوڑی دیر کے لیے رکا، کچھ سوچا اور پھر دوبارہ کہنا شروع کر دیا۔ مخلوق میں آپ کی شہرت ہو گئی کہ آپ توریت کے احکام بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ جاری فرماتے ہیں اور باطل کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے میں بہت سخت ہیں۔ احکامات خداوندی کے نفاذ میں کسی کا خوف نہیں کھاتے اور کسی بھی بڑے ظالم کی شان و شوکت سے مروب نہیں ہوتے۔ یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا حصہ جنگلوں اور صحراؤں میں گزرا۔ وہاں آپ گوشہ نشین رہتے، درختوں کے پتے، ڈنڈیاں اور شہد کھا کر گزارا کرتے۔ وہیں ان پر کلام نازل ہوا، تب انہوں نے دریائے اردن کے نواح میں دین الہی کی منادی شروع کرا دی۔ یحییٰ علیہ السلام پر خدا کی خشیت اس قدر تھی کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشانات پڑ گئے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کے والد محترم جب ان کو جنگل میں تلاش کرنے گئے اور ان سے ملے تو فرمایا، بیٹا، ہم تو تیری یاد میں ہلکان ہیں، تجھے تلاش کر رہے ہیں اور تم یہاں بیابان گیری میں مشغول ہو۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے باپ، آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسا وسیع میدان ہوگا جو خدا کی خشیت میں آنسو بہائے بغیر طے نہیں ہوتا، جنت تک رسائی نہیں ہوتی۔ یہ سن کر آپ کے باپ حضرت زکریا علیہ السلام بھی رو دیے تھے۔
یحییٰ علیہ السلام کی طرف سے خداوند قدوس کو دعوت تبلیغ کے لیے 5 احکامات جاری کیے گئے، اور ان 5 احکامات کی تبلیغ کے لیے تلقین خداوند قدوس کی طرف سے فرمائی گئی، مگر یحییٰ کو ان امور کے جاری کرنے میں کچھ تاخیر ہوئی۔ تب ابن مریم علیہ السلام آپ سے ملے اور فرمایا، میرے بھائی، اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان 5 احکامات کی تلقین کروں جن کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ یہاں عذور رکا، پھر ابن عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن عثمان، میں تمہیں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابن مریم علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام سے صرف 6 ماہ چھوٹے ہیں۔ ابن مریم علیہ السلام کی گفتگو پر جواب دیتے ہوئے یحییٰ کہنے لگے، اگر میں تمہیں اجازت دے دوں اور خود تعمیل حکم نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے یا میں زمین میں نہ دھسا دیا جاؤں، اس لیے میں یہ پیش قدمی کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت مقدس میں جمع کیا۔ جب عبادت گاہ بھر گئی تو واز فرمایا اور بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے بنی اسرائیل، مجھے خداوند قدوس کی طرف سے 5 باتوں کا حکم ملا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں، تم کو بھی عمل کی تلقین کروں۔ وہ 5 احکامات یہ ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، نہ کسی کو اس کا شریک اور ہم نوا ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے روپے سے خریدا، مگر غلام نے یہ وطیرہ اختیار کر لیا کہ جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے بجائے ایک دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا کرے؟ سمجھ لو کہ جب خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم بھی اسی کی پرستش کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تم باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک نماز میں اس کی طرف متوجہ رہو گے خدا تعالیٰ برابر تمہاری جان پر رضا اور رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھو، اس کے لیے روزے دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہے اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، چنانچہ مشک اس کو بھی اور اس کے رفقا کو بھی اپنی خوشبو سے مست کرتا رہے، اور روزے دار کے منہ کی بو کا خیال مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کی بو جو خالی معدے سے آتی ہے خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ مال میں صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو انجانی منزل کی جانب لے چلے، اور اس نا امیدی کی حالت میں یہ کہے کہ کیا ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں، اور اس بات میں جواب پا کر جان کے بدلے سب دھن دولت قربان کر دے۔ پانچواں حکم تمہارے لیے یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اس کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی کے ساتھ اس کا تعاقب کر رہا ہو، اور بھاگ کر وہ کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو اور دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ دشمن کے مقابلے میں ذکر اللہ کے اندر مشغول ہو جانا ایک مستحکم قلعے میں محفوظ ہو جانے کے مترادف ہے۔ آذور رکا، کچھ سوچا، اور پھر دوبارہ اس نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، ابن عثمان، جس مذہب کے تم پیروکار ہو یہ خیال مت کرنا کہ تم اس پر اکیلے ہو، بلکہ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ ساری قوم یہود کو اس آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار ہے جس پر تم اس کی آمد سے پہلے ہی مان لا چکے ہو۔ ہم بھی عرب کی سرزمین میں نمودار ہونے والے اس عظیم پیغمبر کی آمد کے منتظر ہیں جس کا ظہور کھجوروں والے شہر میں ہوگا، اور میں تم سے یہاں بھی ذکر کرتا چلوں کہ آنے والے اس رسول کے متعلق یہودی اس قدر پختہ ایمان رکھتے ہیں کہ آنے والے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انہوں نے اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام سے بھی سوال کیا۔ اس کی تفصیل میں بھی تمہیں بتاتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام نے خدا کے دین کی منادی شروع کی اور لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ مجھ سے بڑھ کر میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے، تو یہود کو ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت پیدا ہو گئی اور تعلیم مقبولیت اور مدادی کو برداشت نہ کر سکے۔ ایک روز سارے یہودی جن میں بڑے بڑے سردار تھے یحییٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے اور ان سے سوال کیا، کیا آنے والا مسیح علیہ السلام ہے؟ اس کا جواب یحییٰ علیہ السلام نے نہیں میں دیا۔ تب انہوں نے پوچھا، کیا تو ایلیہ نبی ہے؟ انہوں نے پھر نفی میں جواب دیا۔ یہودی علماء نے پوچھا، کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نبی سے ان کی مراد عرب کے آنے والے اس رسول کی تھی جن پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا، میں تو وہ بھی نہیں ہوں۔ تب یہودی عالموں نے پوچھا، تو کون ہے؟ تو اس طرح منادی کرتا ہے اور ہم کو دعوت دیتا ہے
یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو صرف جنگل میں پکارنے والے کی ایک آواز ہوں جو حق کے لیے بلند کی گئی ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی نے اپنے بعد نہ صرف یسوع علیہ السلام کے آنے کی خبر دی بلکہ عرب کی سرزمین میں ظہور کرنے والے آخری اور عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بھی بشارت کی۔ میرے عزیز، میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول نہ تھے، اور توریت ہی کی شریعت کے پابند تھے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے بچپن ہی میں اسے علم و فضیلت بخش دیا تھا تاکہ وہ جلد ہی نبوت کے منصب پر فائز ہو سکیں۔ چنانچہ بچپن میں جب بچے ان سے کھیلنے کے لیے اصرار کرتے تو وہ یہ جواب دیتے، خدا نے مجھے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اسی بنا پر خداوند قدوس نے 30 سال کی عمر سے پہلے ہی نبوت سے سرفراز کر دیا۔ اب ہیرودیس کی کمبختی اور بدبختی کہ اس نے اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کو زندان میں ڈال رکھا ہے۔ آزور کے خاموش ہو جانے پر بڑے شوق سے حبیب بن عثمان نے اس کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اللہ کے نبی کے متعلق تفصیل بتائی۔ کیا اب آپ مجھے ابن مریم یعنی مسیح علیہ السلام کے متعلق کچھ تفصیل نہ بتائیں گے؟ اس وقت تو میں جلدی میں ہوں، مجھے رقیم کی طرف لوٹ جانا ہے۔ پھر اگر مجھے ان سرزمینوں کی طرف آنے کا موقع ملا اور میرے خداوند کو منظور ہوا تو میں ان دونوں نبیوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور ان میں سے میں اپنے آنے والے اس رسول سے متعلق تفصیل معلوم کروں جن پر میں ایمان لا چکا ہوں، جس کا ظہور عرب کی سرزمین میں ہوگا۔ آزور نے کچھ سوچا، پھر دوبارہ اس نے ابن عثمان کو مخاطب کیا، سن نیک دل فرزند، میں تمہیں مسیح علیہ السلام سے متعلق بھی تفصیل بتاتا ہوں۔ مسیح علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام سے صرف 6 ماہ چھوٹے ہیں۔ ان کی ماں ایک روز اپنی عادت کے اور معمول کے مطابق عبادت کے لیے ہیکل میں تشریف فرما تھیں کہ یکایک ایک خوف اور دہشت ان پر بلا وجہ اور بغیر کسی ظاہری سبب کے طاری ہو گئی۔ ہوا یوں کہ آسمان سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان کے قریب آنا چاہتا تھا۔ مریم علیہ السلام اس کو قریب آتا دیکھ کر اللہ سے پناہ مانگنے لگی، کیونکہ اس شخص کا یوں قریب آنا ایمان، تقوی اور طہارت کے خلاف سمجھتی تھی۔ لیکن قریب آ کر اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا مریم علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دوں۔ فرشتے کی یہ بات سن کر مریم علیہ السلام کانپ گئیں۔ آپ پر عجیب طرح کا خوف طاری ہو گیا۔ اس اچانک حواس باختہ کر دینے والی بات سے آپ پر لرزہ طاری ہو گیا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور حواس کو اکٹھا کر کے کہا، یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے؟ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ مجھے کسی آدمی نے آج تک ہاتھ بھی نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ یوں ہی فرماتا ہے کہ یہ بات میرے لیے آسان ہے، اور یہ صورت اس لیے ہے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بناؤں۔ اس کے بعد فرشتہ غائب ہو گیا۔ مریم علیہ السلام تعجب اور حیرت کے عالم میں رہ گئی اور جو باتیں انہوں نے سنی تھیں ان پر غور کرنے لگیں۔ جس قدر سوچتی تھی آپ پر وحشت طاری ہو جاتی تھی۔ آپ لوگوں کی باتوں پر غور کرتی کہ دنیا کیا کہے گی، ایک لڑکی بغیر شوہر کے کیسے حاملہ ہو گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام جس قدر زیادہ اس بارے میں غور فرماتی، اسی قدر آپ کی بے چینی اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، اور ان شکوک و شبہات سے جو لوگ آپ کے بارے میں کریں گے بے قرار اور غمگین ہو جاتی تھی۔ اس طرح مہینے گزر رہے تھے۔ مریم علیہ السلام اس طرح روحانی تکلیفوں اور غم انگیز اثرات میں گھری ہوئی تھی۔ تفکرات اور طرح طرح کے وسوسوں نے آپ کے دل و جان کو عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ آپ کے خیالات اس قدر پریشان اور دماغ اس قدر بے سکون ہو چکا تھا کہ آپ نہ تو کسی کی بات سنتی تھیں اور نہ ہی کسی کام میں دلچسپی لیتی تھیں۔ مریم علیہ السلام ایک حساس دوشیزہ تھی۔ اپنے وطن ناصرہ کے ایک دہقان کے گھر میں، جو ایک بے حد سادہ سا گھر تھا، اقامت گزین تھی تاکہ لوگوں کی نگاہوں اور ان کے طعنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ انہوں نے تمام لوگوں سے اپنے عزیزوں سے بھی کنارہ کشی کر رکھی تھی اور بیماری کا بہانہ بنایا ہوا تھا۔ اس بات کا ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ جب راز فاش ہو جائے گا اور یہ حادثہ لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو جائے گا تو پھر ان کی حیثیت معاشرے میں کیا رہے گی۔ آنے والے اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے مریم علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی کہ وہ یکسو ہو کر خداوند قدوس کے احکامات کے آگے سر جھکا دیں، اور بس اب سوائے اس کے کوئی صورت ممکن نہیں تھی کہ وہ آنے والے واقعات اور الزامات کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں۔ بس ایک چیز جو مریم علیہ السلام کو تسکین دیتی تھی وہ خداوند قدوس کی عبادت تھی۔ جس وقت فرشتے نے آپ کو بچے کی بشارت دی تھی، اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ پالنے میں لوگوں سے باتیں کرے گا
اور تمام حقیقت حال بتائے گا۔ ان الفاظ سے بھی مریم علیہ السلام کو کسی قدر سکون ہوتا تھا کہ کم از کم اگر پیدا ہونے والا بچہ پیدائش ہی میں بولے گا اور اس کی بے گناہی کا ثبوت پیش کرے گا تو وہ بدنام ہونے سے بچ جائیں گے۔ جب وضع حمل کا وقت قریب آیا، مریم علیہ السلام درد ذہ کو محسوس کرنے لگیں، فوراً گاؤں سے باہر چلی گئیں۔ تھوڑی ہی دور تشریف لے گئیں کہ درد کی شدت سے مجبور ہو کر آپ نے ایک سوکھے کھجور کے درخت کا سہارا لے لیا۔ آپ اس بیابان میں تنہائی اور بے بسی اور بے کسی کے عالم میں بغیر کسی دائی کے بے یار و مددگار کی صورت میں وضع حمل کی جان لیوا تکلیف کو برداشت فرما رہی تھیں۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس وسیع و عریض فضا میں کھلے آسمان کے نیچے بچہ پیدا ہوا۔ یہی بچہ مسیح ابن مریم علیہ السلام تھا۔ تنہائی اور بے کسی حضرت مریم علیہ السلام کو بے چین کر رہی تھی۔ بڑی اداس نظروں سے بچے کے منہ کو تک رہی تھیں۔ آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور آپ اس میں سما جائیں۔ بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا، کاش آج کے دن سے پہلے ہی میں مر گئی ہوتی اور دنیا مجھے اوروں کی طرح بھلا دیتی۔ آپ پر ایسی دقت طاری تھی کہ آپ اتنا بھی نہ سوچ سکیں کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اپنی سوچوں میں سخت نڈال ہو کر سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ اتنے میں آپ کے کانوں میں ایک آواز گونجی، ایک انتہائی پرکشش آواز جس نے آپ کے خوف کو بالکل دور کر دیا اور آپ کے حسرت بھرے آنسو تھم گئے۔ آواز کہہ رہی تھی، غم نہ کھا، پریشان نہ ہو، میرے پروردگار نے تیرے پاؤں کے نیچے نہر جاری فرما دی ہے، اس کے پانی سے صفائی کر، اسے پی اور اس کھجور کے سوکھے تنے کو چھٹکا دے، تازہ کھجوریں گریں گی، ان کھجوروں کو کھا تاکہ گئی ہوئی قوت واپس آئے اور کمزوری دور ہو جائے۔ اپنے دل کو پروردگار کی قدرت دیکھنے کے لیے مطمئن رکھ۔ یہ عظیم معجزہ بلا شبہ آپ کی بے گناہی کی روشن دلیل تھا اور الزام لگانے والوں کے منہ بند کرنے کے لیے کافی، لیکن یہ دلیل تو صرف ان لوگوں کے لیے کافی ہو سکتی جو اس جگہ اور اس درخت کے قریب تھے۔ مریم علیہ السلام تو ان لوگوں کے منہ بند کرنا چاہتی تھیں جو گاؤں میں ان پر الزام لگائیں گے اور آپ کو اپنی زبان کے گھاؤ سے زخمی کریں گے۔ اس طرح غم کا اثر بھی آپ کے دل میں رہا اور آپ کے خیالات پریشان کرتے رہے، پر خداوند نے اس نوزائیدہ بچے کے لیے مریم کی داد رسی فرما دی۔ بچے نے اس احساس کی زحمت میں مریم علیہ السلام کو مطمئن کر دیا، لوگوں کے شبہات کا جواب اپنے ذمہ لے لیا۔ اپنی ماں سے اس نے کہا، اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں تو اشارے سے بتا دیں کہ میں نے خدا کے لیے نظر مانگی ہے کہ خاموشی کا روزہ رکھوں، اس لیے آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ مریم اس پر مطمئن ہو گئی۔ اس پریشانی سے قدرے نجات ملی۔ اپنے حواس مجتمع کیے، بچے کو آغوش میں لیے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئیں۔ آنن فانن گاؤں میں یہ قصہ پھیل گیا۔ گاؤں کے لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کے خاندان کی شرافت اور نجابت کا تذکرہ کرنے لگے اور کہنے لگے، اے مریم علیہ السلام، تو نے ایک نئی خطرناک برائی کی رسم ڈال دی ہے۔ اے ہارون کی بیٹی، تیرا باپ تو برا آدمی نہ تھا، تیری ماں کوئی بدکار عورت نہ تھی۔ مریم علیہ السلام ان کی باتوں کے جواب میں دم سادے ہوئے تھیں۔ آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا تاکہ لوگ سارا حال اس پیدا ہونے والے بچے سے پوچھیں اور اپنا جواب اس سے لے لیں۔ گاؤں کے لوگ آپ کی اس حرکت سے حیران اور پریشان ہوئے۔ تنزن اور مذاق کے طور پر کہنے لگے کہ بچہ بھی جھولے میں ہے، ہم اس سے کیا باتیں کریں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بچے کو زبان دی۔ بچے نے اپنے لبوں کو، جو اپنی ماں کی چھاتیوں سے بھی نہ آشنا تھا، حرکت دی اور نہایت احسن طریقے سے قوم سے باتیں کی اور کہنے لگے، میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور پیغمبری عطا کی ہے۔ جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور میرے قدم مبارک ہوں گے۔ جب تک میں زندہ رہوں گا، نماز اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کے حق میں مہربان بنایا ہے، جبار اور شقی نہیں بنایا۔ میں پیدائش کے دن ہی سے شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھا گیا ہوں اور مرتے دم تک محفوظ رہوں گا۔ ابن مریم علیہ السلام سے یہ کافی اور شافی جواب پا کر گاؤں کے لوگ مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر انہی میں پرورش پاتے ہوئے وہ جوان ہو گئے اور آج کل انہوں نے بھی تبلیغ کا کام شروع کر دیا ہوا ہے۔ جب اللہ کے نبی یحییٰ کو زندان میں ڈال دیا گیا ہے، ابن مریم علیہ السلام نے تبلیغ کے کام میں اور زیادہ جوش اور ولولہ پیدا کر دیا ہے۔ آذور مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس موقع پر اس کی بیٹی سدانہ بول پڑی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، اے میرے باپ، آپ کب تک اس معزز مہمان کو باتوں میں الجھائے رکھیں گے؟ یہ کب سے آیا ہوا ہے اور ہم نے ابھی تک اسے کھانا بھی نہیں پوچھا۔ اپنی بیٹی سدانہ کی اس گفتگو سے آذور چونکا، پھر اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سدانہ، میری بیٹی تو ٹھیک کہتی ہے، اٹھ اور جا کر کھانے کا انتظام کر۔
اس کے ساتھ ہی سدانہ اٹھی اور اس کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد حبیب بن عثمان نے حضور کو مخاطب کیا، میرے محترم، آپ کی اولاد صرف یہی بیٹی ہے جس کا نام آپ نے سدانہ بتایا ہے؟ حضور کے چہرے پر دل فریب اور خوشگوار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں اس نے حبیب بن عثمان کی طرف دیکھا، پھر وہ بول اٹھا، نہیں بیٹے، میرا ایک بیٹا بھی ہے، اس کا نام رحیم ہے، وہ شہر کی طرف گیا ہوا ہے، ابھی لوٹا نہیں ہے، جو ہی لوٹے گا میں اس سے تمہارا تعارف کراؤں گا۔ حبیب بن عثمان نے پھر حضور سے پوچھا، کیا آپ کے بیٹے رحیم نے بھی آپ کی بیٹی کی طرح شادی نہ کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے اور وہ بھی ساری زندگی اسی عبادت گاہ میں گزارنا چاہتا ہے؟ جواب میں حضور نے ہلکا سا کہکا لگایا، پھر کمرے میں اس کی آواز گونج گئی، نہیں بیٹے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس کی شادی شاندار طریقے سے کروں گا تاکہ میرا شجرہ نسب چلتا رہے، اور پھر وہ ایک لڑکی کو پسند بھی کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، ہماری ملکہ یعنی ہیرودیس کی بیوی، تمہارے بادشاہ حارث کی بیٹی اریب کے محافظ دستوں میں جو لڑکیاں ہیں ان میں ایک کا نام سرایا ہے، میرا بیٹا اسے پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس سلسلے میں میں نے اریب سے بھی بات کر لی ہے، اس نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، ایک روز وہ ضرور سرایا کو میرے بیٹے عقیم سے بیاہ دے گی۔ بوڑھے حضور کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ عین اس وقت اس کی بیٹی سدانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کھانے کے برتن اٹھائے ہوئے تھی، کھانے کے برتن اس نے ان دونوں کے سامنے رکھ دیے اور خود بھی وہاں بیٹھ گئی، پھر وہ تینوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ ادھر حسرون حضور اور حبیب بن عثمان کے پاس سے اٹھ کر شہر میں داخل ہوا، یروشلم کے قصر میں گیا۔ اس کی خوش قسمتی کہ اس وقت ہیرودیس رومن گورنر پلاطس کے ساتھ محو گفتگو تھا، لہذا قصر میں اس وقت ملکہ اریب اکیلی تھی۔ حسرون نے اس موقع کو غنیمت جانا، گھوڑے کو اس نے قصر کے استبل میں باندھا، پھر محل کے سکونتی حصے کی طرف چلا گیا اور ملکہ اریب کے دروازے پر اس نے دستک دی، ساتھ ہی اس نے بلند آواز میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میں حسرون ہوں۔ اندر سے کسی خاتون کی آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ، دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسرون نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں اس وقت نبطیوں کے بادشاہ حارث کی بیٹی اور ہیرودیس کی بیوی اریب اکیلی ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ 30 برس کے لگ بھگ خاتون تھی، انتہا درجے کی خوش شکل، خوش اندام، دراز قد اور پرکشش تھی۔ جو ہی حسرون داخل ہوا، اس نے بڑی بے چینی اور بےتابی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو مخاطب کیا، حسرون، میں کئی دن سے تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، تم نے میری توقعات سے کہیں زیادہ وقت لے لیا، ابھی تو مناسب وقت پر ہی پہنچ چکے ہو، اس لیے کہ چند روز تک ہیرودیس یہاں سے شرق اردن کی طرف کوچ کرنے والا ہے۔ میں پریشان تھی کہ اس کے کوچ سے پہلے اوزال کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ اب نشست پر بیٹھو اور مجھے پورے حالات سناؤ کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ ٹھہرو، میں پہلے اوزال کو بلاتی ہوں، اس کے بعد اس کی موجودگی میں تم مجھے پورے حالات سے آگاہ کرنا، تاکہ اوزال بھی باخبر ہو کہ اس کے متعلق معاملہ کہاں تک پہنچا ہے۔ پھر حسرون کو بڑی رازداری سے مخاطب کر کے وہ کہنے لگی، ذرا سرایا کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حسرون اپنی جگہ سے اٹھا، محل کے ایک حصے کی طرف چلا گیا۔ یہ وہ حصہ تھا جہاں ملکہ اریب کے محافظ دستے کی لڑکیاں قیام کرتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد حسرون لوٹا، اس کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت اور دراز قد لڑکی تھی۔ اسے لے کر حسرون ملکہ اریب کے پاس آیا۔ اریب نے اس لڑکی کو اپنے قریب بٹھایا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، تم ذرا جاؤ اور بڑی رازداری کے ساتھ اوزال کو یہاں میرے پاس لے کر آؤ، میں ایک انتہائی اہم موضوع پر اس سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ سرایا اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں محل کے اندر ہی اندر مختلف برآمدوں اور کمروں سے ہوتی ہوئی وہ دوبارہ ملکہ اریب کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس بار اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی، وہ اوزال تھی۔ دونوں ملکہ اریب کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اوزال ایسی حسین اور خوبصورت تھی کہ پہلی ہی نگاہ اس پر ٹھہرتی ہی نہ تھی۔ ضبط کے بند توڑتا اس کا گلابی جسم، مسکراہٹ کی گھلاوٹ و گرمی سے بھرپور آلوچے جیسے اس کے ہونٹ، مرمر و مرجان سے روشن اور رنگین اس کے رخسار، اور پراسرار دراز سرمئی پلکیں، لال بدخشاں اور تابندہ موتیوں جیسے اس کے دانت، تمانیت کی گود میں رکھے زندگی کے رسیلے پن اور شباب کی امنگوں سے بھرپور شفق کی سرخ کرنوں جیسا اس کا چہرہ اسے خوبصورتی میں لاجواب اور حسن میں اسے بے مثال بنائے ہوئے تھا۔ وہ ملکہ اریب کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر نسوانیت کا وقار اور سترنگی دھنک کے آنچلوں جیسی اس کی چال دل میں تجسس، ذہن میں تحیر، آنکھوں میں حریت برپا کرتی تھی۔ روشنی کے سیلاب سی اس کی مسکراہٹ، نغمات کی برسات شرار برق گراتی، اس کی زمزمہ ریز اور غزل خواہ آنکھیں اسے ایک قیامت کی خوبصورتی
اور حسن کا ایک لازوال لمحہ بنائے ہوئے تھے۔ جب اوزال اور سرایا دونوں ملکہ اریب کے سامنے بیٹھ گئیں تب اریب نے حسرون کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، حسرون، جو کچھ کہنا چاہتے ہو سرایا اور اوزال دونوں کی موجودگی میں کہو۔ اس پر حسرون بول پڑا، مالکن، جس کام کے لیے گیا تھا اسے احسن طریقے سے مکمل کر کے لوٹا ہوں۔ میرے ساتھ ایک ایسا نوجوان آیا ہے جو بحفاظت اوزال کو یروشلم سے رقیم کی طرف لے جائے گا۔ وہ ایک ایسا نوجوان ہے جو تیغ زنی، شجاعت، طاقت و قوت میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ اس کا نام حبیب بن عثمان ہے۔ اس کے بعد حسرون نے حبیب بن عثمان کے زندان جانے، وہاں سے نکلنے، اس کے باپ کے قتل ہونے، ماں کے اندھا کیے جانے اور پھر حکیم سے اسے یروشلم بھجوانے کے سارے حالات اور واقعات تفصیل کے ساتھ سنا ڈالے۔ حسرون خاموش ہو گیا۔ ملکہ اریب تھوڑی دیر تک سر جھکا کر سوچتی رہی۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے حسرون کی طرف دیکھا۔ جس نوجوان کا تم نے ذکر کیا ہے اور جس کا نام تم نے حبیب بن عثمان بتایا ہے، کیا وہ قابل اعتماد اور بھروسے کے لائق ہے؟ اس موقع پر حسرون نے بڑی خود اعتمادی سے ملکہ اریب کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، مالکن، جس طرح آپ مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کرتی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں بڑھ کر آپ حبیب بن عثمان پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ وہ بڑا قابل اعتماد ہے، ہمارے اعتماد کو دھوکہ نہیں دے گا، بڑی شرافت اور بڑی ایمانداری سے ایک مقدس امانت کی طرح اوزال کو یروشلم سے رقیم پہنچائے گا۔ حسرون کی اس ساری گفتگو سے ملکہ اریب کے چہرے پر تھوڑی دیر تک مسکراہٹ کھیلتی رہی۔ پھر اس نے اوزال کی طرف دیکھا۔ اوزال، میری عزیز بہن، حسرون نے جو کچھ کہا ہے تم نے بھی سن لیا ہے۔ جو نوجوان تمہیں لینے کے لیے آیا ہے اس کے حالات و واقعات تم سن چکی ہو۔ اب اپنا فیصلہ دو، کیا تم اس نوجوان کے ساتھ یروشلم سے رقیم جانے کے لیے تیار ہو؟ اس موقع پر اوزال کے چہرے پر دل موہ لینے والی اور ایک طوفان کھڑا کر دینے والی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر ملکہ اریب کو اس سے مخاطب کیا، عزیز بہن، جس شخص کو آپ کے والد محترم نے مجھے لانے کے لیے یہاں بھیجا ہے، میں بخوشی اس کے ساتھ یروشلم سے رقیم کا رخ کروں گی۔ اب یہ آپ لوگوں نے طے کرنا ہے کہ مجھے یہاں سے کیسے نکلنا ہے، کب اس نوجوان کے ساتھ مجھے یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ کچھ دیر تک ملکہ اریب مسکراتی رہی، سوچتی رہی، پھر ہاتھ کے اشارے سے اس نے اوزال، سرایا اور حسرون تینوں کو اپنے قریب ہونے کو کہا۔ وہ تینوں اپنے چہرے ملکہ کے اریب کے قریب لے گئے۔ ملکہ اریب تھوڑی دیر تک بڑی رازداری سے ان کے ساتھ گفتگو کرتی رہی۔ جواب میں وہ مطمئن انداز میں مسکراتے رہے۔ پھر تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلے اوزال اور سرایا جدھر سے آئی تھیں ادھر چلی گئیں۔ حسرون وہیں رہا۔ تھوڑی دیر بعد سرایا لوٹی، پھر وہ بھی حسرون کے ساتھ ملکہ اریب کے اس کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔